السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور پارہ نمبر 18 آیت مقدسہ نمبر 55 ہے. اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے معاشرے کا ایک اہم طبقہ جن کو منافقین کہتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کے دائرے ارشاد فرمائے تھے، تاکہ ہم جب سوسائٹی میں، معاشرے میں کوئی بھی اجتماعی کردار ادا کریں تو ہمیں افراد معاشرہ کا تعارف ہونا چاہیے. کسی بھی معاشرے میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں. تاریخی طور پر اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو فطرتی سسٹم میں ہے، انسانی اقدار، انسانی فطرت کے مطابق چلتے ہیں، اللہ رب العزت سے رہنمائی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر اللہ کی رٹ کو قائم کرتے ہیں. یہ مومنین ہے، متقین ہے، سچی جماعت ہے. اسی کو حزب اللہ کہتے ہیں. ایک وہ طبقہ اور گروہ ہے جو انسانی اقدار کو پامال کرتا ہے، انسانی فطرتی اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے، ہٹ درم اور ضدی ہوتا ہے اور وہ اللہ کا بھی انکار کرتا ہے، سچی جماعت کا بھی انکار کرتا ہے. اس کو حزب الشیطان کہتے ہیں، کفار مشرکین کہتے ہیں. ایک تیسرا طبقہ مفاد پرست، لالچی اور خود غرض ہوتا ہے. وہ جہاں مفاد دیکھتا ہے اسی طرف جھک جاتا ہے. اس کو منافقین کہتے ہیں. چنانچہ پہلے پارے کے پہلے 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے ان تینوں گروہوں کا آغاز میں ہی تعارف فرما دیا تھا. سب سے پہلے سچی جماعت کا تعارف ہے، وہ ان کے اوصاف ہیں، ان کا میرٹ ہے. پھر 2 آیات میں کفار کا تعارف ہے اور بڑا جامع تعارف اللہ نے ارشاد فرمایا. اور پھر ایک پورا رکوع جو دوسرا رکوع ہے اس میں منافقین کا تعارف. میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، اس تعارف کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس میرٹ کو سمجھیں، اللہ رب العزت کی رہنمائی کو سمجھیں اور آج کے دور میں اپنا تجزیہ کریں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟
محض علمی طور پر یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا اللہ سے تعلق ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ مسلسل اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، اس علم کے بعد اصل میں عمل و کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا کفار مشرکین ان سے تو یقیناً بچتا ہی ہے انسان، لیکن منافقت کے جو رویے ہیں ان رویوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، پچھلی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، کہ منافقین سوسائٹی میں قسمیں اٹھا کے یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، ہم خیر خواہ ہیں، جبکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت تو طاعت معروفہ کی ہے۔ مومن اور سچی جماعت کو قسمیں اٹھا کے تو اپنا یقین نہیں دلاتی، وہ تو اپنا کردار ادا کر کے یقین دلاتی ہے، اطاعت کرتی ہے۔ طاعت معروفہ، اس ایک جملے میں کی جو جامعیت ہے، اسی پہ بات کرنا چاہیں تو گھنٹوں لگ جائیں۔ اور طاعت معروفہ کے جو ریفرنسز ہیں صحابہ کرام سے لے کے آج تک سچے علماء ربانی وہ اطاعت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے لیبل کی ضرورت نہیں، قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چلتے ہیں۔ آج کی آیت مقدسہ بڑی اہم ہے، لمبی آیت ہے، بڑے اہم اس میں اللہ نے سسٹم، نظام، اس کی مینجمنٹ کیا ہے، اللہ کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت چاہتے کیا ہے، خلاصہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کن لوگوں سے؟ الذین آمنوا، جو اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور رکھتے ہیں، سچی جماعت ہے، منکم، تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور جن کا عمل و کردار اعلیٰ ہے۔ ذرا ان تینوں لفظوں پہ تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں، آپ احباب کی توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلے تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ ابھی آگے رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، اس رہنمائی ارشاد فرمانے سے پہلے ہی اللہ نے وعدے کا لفظ ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی آگے رہنمائی آ رہی ہے اس میں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی سرپرستی ہے، اللہ کی باقاعدہ نگرانی ہے۔ جو کام آگے ہو رہا ہے اس کی تکمیل اللہ چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کہتے ہیں آپ دو کام کریں۔ پہلا، الذین آمنوا، اعلیٰ ایمان پیدا کریں، اعلیٰ نظریہ پیدا کریں، اعلیٰ شعور حاصل کریں۔ یہ جو ایمان ہے، اس ایمان کا مرکز دل ہے۔ جب انسان کی ذہنی قلبی صلاحیتیں اللہ کے تابع ہو جاتی ہیں، انسان کے ذہن پر اور دل پر اللہ کی رٹ قائم ہوتی ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان محض لفظوں کا نام تو نہیں ہے کہ میں زبان سے کہہ دوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار،
وتصدیق بالقلب، اور دل اس کی تصدیق کرے، یہ ہے ایمان۔ اور اسی کو ہم یہ کہہ رہے ہیں میرے عزیزو دوستو کہ ہمارے اس ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی رٹ قائم ہو جائے، یعنی ہمارے خیالات، ہماری خواہشات، ہمارے نظریات، ہماری جتنی بھی فلسفی ہے وہ اللہ کے تابع ہو جائے۔ یہ لفظ رٹ یاد رکھیے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب اللہ کی رٹ ہوگی، ہر قسم کا شرک، ہر قسم کا کفر، ہر قسم کی مفاد پرستی، لالچ، خود غرضی، انفرادیت، یہ جتنے بھی شیطانی امراض ہیں، یہ فلسفہ شیطانی ختم ہو جائے گا۔ فلسفہ الہی، اللہ کی جو فلسفی ہے وہ غالب ہوگی۔ یہ ہے ایمان۔ آج ہمیں ایمان کی تعریف نے کنفیوز کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کا اعلان کر دیں، چند نمازیں پڑھ لیں، ہم مومن ہو گئے۔ بھائی ایمان کی جو دین اسلام کی فلسفی ہے، آپ اس کی رٹ اپنے ذہن اور دل پہ سمجھتے ہو، اور اگر رٹ ہے تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہم شرک کریں، ہم کفر کریں، ہم مفاد پرست بن جائیں، لالچی بن جائیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ چلے جائیں، اللہ کی فلسفی کو چھوڑ کر کسی اور فلسفی کو اختیار کریں۔ ابھی تو ہم اتنے کنفیوز ہیں، پاکستان کے اندر بڑے بڑے فلسفر ہم نے دیکھے، وہ کہتے ہیں جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ارکان اسلام، یہ تو ہم دین سے رہنمائی لیں گے، لیکن اگر کوئی اکانومک سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے یا عدالتی نظام ہے، یہ تو ہمیں دوسروں سے لینا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ کیا ہم تہی دامن ہیں؟ ہمارا دین تو مکمل ہے، اکمل ہے، اس کی رہنمائی بھی اکمل اور مکمل ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، ہم کیوں کسی سے اور کے در پہ جائیں؟ سب کچھ ہمارے دین کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں، انبیاء کی سیرت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سب کچھ ہے۔ ماشاءاللہ آپ دروس میں سن رہے ہیں، اس لیے میں نے اس پہ ذرا توجہ دلائی ہے کہ ایمان ہے کیا، اس کے مفہوم کو سمجھیے۔ منکم، تم میں سے، اس لفظ سے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جو سچی جماعت ہوگی وہ سوسائٹی کے اندر سے ہوگی، باہر سے امپورٹڈ نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی فرشتے ہوں گے، فرشتوں سے اللہ وعدہ کر رہے ہیں؟ نہیں۔ جنات سے کر رہے ہیں اللہ وعدہ؟ نہیں، بلکہ سوسائٹی کے افراد سے کر رہے ہیں، معاشرے کے افراد سے کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جن سے اللہ وعدہ کر رہے ہیں، منکم، تم میں سے ہیں، آپ کے اندر سے لوگ موجود ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن کا عمل و کردار اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ عمل و کردار سے کیا مراد ہے؟ نیک اعمال یا نیک عمل و کردار کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان کے مطابق، جب ہمارے قلب میں، ذہن پر اللہ کی رٹ ہوگی، یہ اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ ہے۔ اب ہمارا عمل و کردار بھی اس کے مطابق ہوگا، یہ ہے اعلیٰ عمل و کردار۔ انشاءاللہ اس پر بات چیت جاری رہیں گے، ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ عمل و کردار عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.